ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و ثنا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی محترم حضرت صاحبزادہ پیر ضیاء اللہ صاحب رضوی بانی محفل خطیب الاسلام مقرر شعلہ بیان حضرت صاحبزادہ محمد ذکاء اللہ رضوی صاحب، دیگر علماء، مشائخ، سادات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے بعد انشاءاللہ ہماری جماعت کے مقررین اعظام تقریریں کریں گے. میں تو آج کل جلسوں میں نہیں جاتا علالت کی وجہ سے. صاحبزادہ صاحب کا جب حکم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں کوئی لیت و لال کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بے پناہ احترام رکھتا ہوں. ان کے والد گرامی کا بھی بے پناہ احترام میرے دل میں ہے، اور ان سب بھائیوں کا بھی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں، ان کی اولادوں کو برکتیں عطا کرے اور دین کی اعلیٰ خدمات کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یاد میں منعقد ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ چند منٹ آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا سلسلہ نسب تیم بن مرہ، تیم آپ کے جد امجد کا نام ہے. اسی سے پھر شاخ بنی قریش کی بنو تیم، اور مرہ میں جا کے حضور نبی کریم سے ملتا ہے. حضور کلاب بن مرہ ہیں، کلاب بن مرہ کی اولاد سے، اور حضرت ابو بکر صدیق تیم بن مرہ کی اولاد سے ہیں. ان مرہ کی اولاد سے ہیں دونوں، اور قریشی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2 سال 2 ماہ بعد ولادت ہوئی مکہ شریف میں آپ کی، اور جب ہوش سنبھالا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دوستی قائم ہوگی. بچپن میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چن لیا اپنی دوستی کے لیے. بڑے سلیم الفطرت تھے. زمانہ جاہلیت تھا اس وقت، بعثت سے پہلے کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شرک نہیں کیا. کبھی آپ نے باوجود کہ مالدار تھے جوانی میں، کبھی کسی میں غلط محفل میں نہیں گئے، کبھی جوے کی محفل میں نہیں گئے، کبھی آپ نے شراب نہیں پی، کبھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا. اور آپ کی عادتیں بالکل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں، کیونکہ یار غار بننا تھا اور آپ کا خلیفہ بلا فصل بننا تھا.
اور آپ کا معتمد وزیر بننا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ساتھی بننا تھا۔ بخاری شریف میں ہے جب حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کرنے لگے، جب پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، تو ابن الدغنہ ایک قریش مکہ کا سردار تھا، اس نے کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے شخص کو تو نہیں نکلنا چاہیے مکہ شریف سے، اور نہ ہمیں نکلنے کی اجازت دینی چاہیے آپ کو۔ ان کا تکسب المعدوم، آپ تو جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ان کے لیے کمائی کرتے ہیں، آپ کی کمائی ناداروں کے لیے ہے۔ وتصل الرحمہ، اور آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، جب مصیبتیں آتی ہیں تو آپ مصیبت زدگان کی مدد کرتے ہیں۔ یہی الفاظ جو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ابن الدغنہ نے کہے تھے، یہی الفاظ بخاری شریف میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ نے حضور نبی کریم کے بارے میں کہے۔ آپ دونوں الفاظ کا مطالعہ کر لیں۔ جو حضور نبی کریم کی سیرت حضرت خدیجہ نے بیان کی، وہی سیرت قریش مکہ کے سردار نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی عزت آپ کی تھی مکہ شریف میں۔ آپ دارالندوہ جو تھا قریش کی جو اسمبلی تھی، اس کے اندر بھی آپ ممبر تھے، اور قصاص اور دیت کے فیصلے آپ کے پاس ہوتے تھے، اور آپ کے فیصلے سب قبول کرتے تھے۔ اور جب حضور نبی کریم نے دعوی نبوت فرمایا تو بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ اول المسلمین ہیں بالغ مردوں میں سے، جیسا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ عورتوں میں سے پہلی مسلمان خاتون ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نابالغ لڑکوں میں سے سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے قربان فرما دی۔ حضور نبی کریم سے عرض کیا، حضور میرے مال میں آپ خود فیصلہ کیا کریں، مجھ سے مشورہ نہ کیا کریں، اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو، کسی کو دینا ہو۔ جب سائر حضور کے پاس آتے، آپ کے پاس ہوتا تو عادت کریمہ یہ تھی کہ عطا فرماتے، اگر موجود نہ ہوتا تو فرماتے پھر آ جانا، اور اگر سائل پھر بھی زیادہ اصرار کرے کہ حضور میری ضرورت آج ہی مجھے آپ پوری فرمائیں، تو فرماتے جاؤ ابو بکر صدیق کا مال جا کے اٹھا لو۔ ابو بکر صدیق نے آپ کو مطلق اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ میرے مال میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما کان یقضی فی مالہ، جیسے حضور اپنے مال میں تصرف لین دین کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر صدیق کے مال میں بھی حضور لین دین کرتے تھے۔ اور بہت گواہیاں موجود ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں میں کوئی شخص نہیں جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کیے ہوں اپنی جان کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے بنسبت ابو بکر صدیق کے۔ کوئی شخص نہیں، پوری انسانیت میں کوئی شخص نہیں۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں پوری انسانیت میں کوئی شخص نہیں جس نے مجھ پر اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے احسانات کیے ہوں جتنے کہ ابو بکر صدیق نے مجھ پر احسانات کیے. یہ حدیث مبارکہ افضلیت صدیق اکبر پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ افضلیت جو ہوتی ہے وہ حضور نبی کریم کی محبت سے افضلیت بنتی ہے، اور آپ پر جانثاری سے بنتی ہے، اور آپ کے لیے قربانیاں دینے سے بنتی ہے. اور حضور نبی کریم خود گواہی دے رہے ہیں کہ جانی اور مالی قربانیاں پوری انسانیت میں جو ابو بکر صدیق نے انجام دی ہیں وہ کسی اور نے نہیں دی. پھر جب بھی حضور نبی کریم پر حملہ ہونے لگتا تو آگے کھڑے ہو جاتے اور زخمی ہوتے، زخم کھاتے. پھر جب بے ہوش ہو جاتے پوچھا جاتا کہ آپ پانی پئیں گے، شربت پئیں گے، تو فرماتے شربت کو چھوڑو، پہلے مجھے میرے آقا کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا حال ہے. ہمیشہ آگے کھڑے ہوئے، ہمیشہ حضور کی تصدیق کی. کوئی بھی بات ہو، مثلا معراج کو لے لیجئے، یہ کفار کو ایک موقع مل گیا. حضور نے جب فرمایا کہ آج رات کو میں مسجد اقصیٰ پہنچا ہوں، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، پھر میں عرش مولا پر پہنچا ہوں، پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبہ کا حسین کا مقام حاصل کیا ہے، کلام کیا ہے، رؤیت ہوئی ہے، دیدار ہوا ہے. تو کفار کو تو ایک موقع مل گیا حضور نبی کریم کے مذاق کرنے کا اور آپ کی تکذیب کرنے کا. تو جب ابو جہل آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ وہ جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے تصدیق کرتے ہیں آپ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو فرمایا اگر آپ نے فرمائی ہے تو بالکل سچ ہے، میں تصدیق کرتا ہوں. وَإِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِي مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی جو دور کی باتیں ہیں میں ان میں بھی تصدیق کرتا ہوں. صبح و شام وہ فرماتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر شریعت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے میرا رابطہ ہے، ان باتوں میں بھی میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. اسی موقع پر حضور نے صدیق کا خطاب عطا کیا آپ کو، اور پھر امت نے صدیق اکبر کہا. جس کو حضور صدیق کہیں وہی صدیق اکبر ہے، جس کو حضور فاروق کہیں وہی فاروق اعظم ہے. تو پھر صدیق اکبر کا جو آپ کا خطاب ہے جو حضور نے دیا تھا صدیق کا، امت نے پھر صدیق اکبر ہی آپ کو یہ لقب اور خطاب جو ہے اس سے آپ کو پکارا اور یاد کیا. حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں ان گنت ہیں. خصوصی طور پر ہجرت کے موقع پر حضور نبی کریم کے ساتھ چلنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت حضور کو شہید کرنے کی پلاننگ ہو چکی تھی، کیا حضور کو شہید کیا جائے، اور تمام سرداران عرب قریش متفق ہو چکے تھے اس بات پر کہ حضور کو اب شہید کر دیا جائے. تو اس موقع پر حضور کے ساتھ چلنا بہت مشکل بات تھی. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ حضور کے بستر پر لیٹے، وہ بھی بہت مشکل بات تھی، اور حضور کے ساتھ چلنا بھی بہت مشکل بات تھی. دونوں قربانی بے مثال ہیں. پھر جیسے داؤد صاحب کہہ رہے تھے غار حرا میں یہ 2.5 گھنٹے لگتے ہیں تقریباً اوپر چڑھنے میں. تو آج کل تو ہمارے علماء مشائخ عاشقان رسول بالکل جو حضور کے تبرکات ہیں یا آپ کے آثار ہیں ان کے لیے تکلیف ہی نہیں کرتے. یا تو ہوٹلوں میں سوتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں مرغن، یا پھر خانہ کعبہ میں آ کے بس عبادت کر کے عبادت کے مزے لوٹتے ہیں. لیکن حضور نبی کریم کے آثار جو ہیں، جو حضور نبی کریم سے منسوب وہ مقامات جن میں حضور کی برکت موجود ہے آپ کے جسم مبارک کی. غار حرا میں بہت کم لوگ جاتے ہیں، غار ثور میں تو میں دیکھتا ہوں کوئی جاتے ہی کوئی نہیں. اب 2.5 گھنٹے لگتے ہیں اس پہاڑ پر، یہ جنوب میں ہے. ایک مرتبہ میں تحدیث نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں میں برطانیہ سے آیا، تو میں نے آتے عمرہ کیا، روزے کی حالت تھی، رمضان شریف تھا. تو مجھے ساتھیوں نے کہا جی آپ آج نہ جائے، آپ سفر بھی کر کے آئے ہیں. لیکن میں چلا گیا، الحمدللہ میں پہنچ گیا وہاں پر. اچھا، غار جو جبل ثور ہے اس کے اوپر چڑھتے ہی نا ٹاپ پر ایک غار ہے، وہ بہت بڑا غار ہے.
اس میں آدمی جو ہے نا تھوڑا سا سر جھکا کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ غار ثور نہیں ہے اصل۔ ہمیں جو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غار ثور کے بارے میں بتایا، غار ثور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں تھوڑا سا آگے ہے۔ چنانچہ پھر میں نے وہ تلاش کیا، وہ تندور کی طرح منہ ہے، جیسے تندور کا منہ ہوتا ہے، اس میں آدمی لیٹ کے داخل ہوتا ہے، پہلے سر داخل کرتے ہیں، پھر جیسے سانپ چلتا ہے نا اس طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہیں پھر نہ سانپ نکل آئے، ہاں جی۔ تو پھر آگے جا کے جگہ تھوڑی سی کھلی ہے، وہاں 2-3 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، بڑی برکت ہے۔ اب بھی حضور نبی کریم کی خوشبوئیں اس غار میں موجود ہیں۔ لیکن جو چڑھتے ہی جبل ثور پر جو بائیں جانب غار آتا ہے وہ نہیں ہے اصل غار، وہ بھی غار ہے لیکن وہ غار نہیں ہے جس میں حضور نے قیام کیا، جس پر مکڑی نے جالا بنا، جس پر کبوتری نے انڈے دیے، جہاں قریش مکہ پہنچے اور صدیق اکبر نے کہا حضور یہ تو نظر آ رہے ہیں بالکل، ہاں جی ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ بالکل نہ ڈریے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ ہے، فرمایا ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہم دونوں کے اور حفاظت جو ہے وہ دونوں کے شامل حال ہے۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے جو کردار ادا کیا، پہلے تو عرض کیا حضور آپ بیٹھے رہے اندر میں جاتا ہوں، کیونکہ یہ غار الحوام ہے، کیڑوں مکوڑوں کی غار، سانپ ہیں اس میں، بچھو ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں، پرانا غار ہے، میں اندر جاتا ہوں۔ چنانچہ اندر جا کے صفائی کی، پھر جو سوراخ تھے بند کیا اپنا چادر پھاڑ کے، پھر 2 سوراخ باقی رہ گئے، مشکات شریف کی روایت کے مطابق جو حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، 2 سوراخ باقی رہ گئے، دونوں میں ایڑیاں رکھ دیا آپ نے، اور عرض کی حضور اب آپ اندر تشریف لائیے۔ حضور نے 3 دن قیام کیا، گود میں سر رکھ کے حضور سوئے ہوئے تھے، آرام فرما تھے، تو سانپ نے آپ کو ڈسا، کاٹا، بڑا زہریلا تھا، پہاڑوں کے سانپ بڑے زہریلے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی کہانیاں ہیں سانپوں کے بارے میں، واقعات ہیں، تو سخت تکلیف جسم میں محسوس ہوئی اور اس طرح لرزہ طاری ہو گیا جسم میں درد کی وجہ سے، لیکن آپ نے اپنی ایڑی نہیں اٹھائی کہ کہیں نکل کے حضور کو ایذا نہ پہنچائے۔ اس قدر حضور سے محبت ہے اور اس قدر حضور نبی کریم سے پیار ہے کہ اپنی جان جا رہی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے فرمایا انہی سے سن کر ہی یا حضور سے سن کر، لم یتحرک مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ران جس پر حضور نے سر رکھا ہوا تو اس میں حرکت نہیں پیدا ہونے دی، ویسے سارا جسم کانپ رہا تھا، یہاں پکڑ لیا ران کو کہ کہیں حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے، یعنی جان کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور حضور کی نیند کا فکر ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ اسی سے یار غار جو ہے اس کا جو ضرب المثل بنی، جو کسی کا بڑے ہی مخلص دوست اس کو کہتے ہیں یہ یار غار ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھی۔ صدیق اکبر نے یہ جو مثال قائم کی، اس موقع پر حضور نے دعا کی یا اللہ ابو بکر کو نہ جنت میں میرے ساتھ درجہ عطا فرما۔ درجہ سے مراد ہے کہ اسی مال کے ساتھ ہی ابو بکر کا بھی مال ہو، یہ مراد ہے۔ درجہ تو نبوت کا ہی بلند ہوتا ہے اور آپ سید الانبیاء ہیں، یہاں درجہ سے مراد مال ہے اور جائے قیام ہے کہ ابو بکر صدیق کو میرے ساتھ جائے قیام جنت میں عطا کیا جائے۔ تو جبریل آئے، آ کے عرض کی حضور خوشخبری ہو آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ ہاں جی، تو یہ شان ابو بکر صدیق کو حاصل ہیں۔ پھر ہجرت میں بڑے بڑے عجیب واقعات ہیں ادب کے، حضور نبی کریم سے محبت کے۔ پھر مدینہ شریف میں پہنچے، پہلے تو مسجد قباء میں شریک ہوئے اس کی تعمیر میں، پھر مسجد نبوی شریف کی زمین خریدی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جگہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی یہ تو اسد بن زرارہ کے 2 بھتیجے ہیں، یتیم ان کی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم مفت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ یتیم بچوں کی زمین ہے، اس کی ہم قیمت دیں گے۔ تو جس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 3 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ ویسے 1000 والی روایت موجود ہے، وہ ابتدا میں تھا، جب حضور تشریف لے گئے تو 1000، پھر 5000 والی بھی روایت موجود ہے، 10,000 والی بھی موجود ہے، 50,000 سال والی، 50,000 نماز کا بھی ثواب ملتا ہے مسجد نبوی شریف میں۔
لیکن قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ اس بات میں تو اختلاف ہے کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ شریف افضل ہے، کیونکہ حضور کا مولد ہے، حضور کی وہاں ولادت ہوئی، حضور کے آبا وہاں ہوئے، خانہ کعبہ وہاں ہے، مقامات حج وہاں ہیں، حضور نے 53 سال وہاں زندگی گزاری حیات ظاہرہ، مدینہ شریف میں 10 سال گزاری حیات ظاہرہ کے ساتھ۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مدینہ شریف افضل ہے، وہ فرماتے ہیں مدینہ شریف افضل ہے مکہ شریف سے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں اس میں تو اختلاف ہو گیا کہ مکہ شریف شہر افضل ہے یا مدینہ شریف، لیکن فرماتے ہیں لا اختلاف فی ان موضع قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاء الارض۔ اس بات میں کسی عالم کا، کسی امام کا، کسی مجتہد کا اختلاف نہیں ہے کہ جس مقام پر حضور قبر میں لیٹے ہوئے ہیں وہ مقام جو ہے تمام مقامات سے افضل ہے، یعنی خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، زمین کے تمام مقدس مقامات سے افضل ہے۔ اس میں خانہ کعبہ بھی آتا ہے، اس میں مسجد اقصیٰ بھی آتی ہے، اس میں دیگر تمام مسجدیں بھی آتی ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس مقام پر حضور لیٹے ہوئے ہیں صرف کفن مس کر رہا ہے، آپ کا جسم کفن سے مس کر رہا ہے، اور کفن جس جگہ سے مس کر رہا ہے نا وہ حضور نبی کریم کے کفن سے مس کرنے والی زمین جو ہے نا وہ روئے زمین کے تمام مقدس مقامات سے افضل ہے۔ اس میں کسی مذہب کا اختلاف نہیں ہے، اس پر سب جمع ہو گئے، سب کا اجماع واقع ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم نے مدینہ شریف کے بارے میں دعا کی، اللہم اجعل بمدینۃ ضیف ما جعلت بمکہ من البرکات۔ یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ شریف میں فرمائی ہے، پہلے فرمایا یا اللہ ان ابراہیم نبیوں کا و خلیلوں کا دعا کا لمکہ تھا و انی نبیوں کا و حبیبوں کا ادعو کا لمدینہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی اور میں مدینہ شریف کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر فرمایا اللہم اجعل بمدینۃ ضیف ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ یا اللہ جتنی مکہ شریف میں برکت ہے اس سے 2 گنا برکت فرما، 2 گنا، 2 ضیف، اور ایک ضیف ہوتا ہے اس سے 2 گنا، ایک تو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور ضیف سے پھر 2 گنا ہو گیا، اور 2 ضیف سے پھر وہ 3 گنا ہو جاتا ہے، 3 گنا، یعنی مکہ شریف میں مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے تو مدینہ شریف میں 3 لاکھ کا ثواب کر دیں۔ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، اس دعا کے بعد اب مدینہ شریف میں 3 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 3 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ زمین جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے خریدی، جہاں پر حضور کا روضہ شریف ہے، یہاں پر حجرہ عائشہ صدیقہ تھا، یہ بالکل ابتدا میں بنا حضرت سودا کا جو حجرہ ہے وہ جانب جنوب میں تھا اور یہ جانب شمال میں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ پہلے حضرت سودا کا بنا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ بنا، جو حجرات بنے۔ لیکن وہ ریاست مدینہ جو ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیرانہ زندگی بسر کی، جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے، حالانکہ آپ بادشاہ تھے دونوں جہانوں کے۔ اور جبریل امین آیا آ کے عرض کی حضور اگر آپ چاہیں تو ہم ان سب پہاڑوں کو سونا بنا دیں، جدھر آپ جائیں یہ آپ کے ساتھ چلے، لیکن آپ فرمایا میں فقیرانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، عام آدمی کی زندگی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اوپر رپورٹ بھی کریں کہ ریاست مدینہ جو ہوتی ہے اس میں حاکم جو ہوتا ہے نا وہ ایک عام آدمی کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے ہزاروں لاکھوں خدام نہیں ہوتے، اس کی سکوٹیاں نہیں ہوتی، وہ 300 کنال میں نہیں رہتا، نہ وہ 400 کنال میں رہتا ہے، وہ 9 ضربے 11 فٹ کے حجرے میں رہتا ہے۔ 9 فٹ ضربے 11 فٹ، کتنا؟ 9 فٹ ضربے کے حجرے میں جو ریاست مدینہ کا حاکم ہے نا وہ رہائش پذیر ہوتا ہے۔ ان باتوں کو ضرور ان کو پیش نظر رکھیں اور ان پر عمل کر کے دکھائیں، پھر بات کریں جی کہ ہم پاکستان کو جو ہے نا وہ ریاست مدینہ کی طرز پر اس کو یہ ریاست قائم کریں گے یا نظام قائم کریں گے، یہ باتیں بعد میں کریں، پہلے خود عمل کریں۔ بہرحال یہ جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے خریدی،
اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہر جنگ میں، ہر سفر میں حضور کے ساتھ، اور کوئی سفر نہیں جنگ کے علاوہ بھی، مغازی کے علاوہ بھی، ہر غزوہ میں ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی جو حضور نے کوئی سفر کیا، مثلا عمرے کا سفر کیا، حج کا سفر کیا، 4 عمرے کیے حضور نے، 1 حج کیا، حضور کے ہر سفر میں ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی کہیں حضور تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہوتے تھے، ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے حضور کے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، بہت سے صحابہ ہیں ان کے مشوروں کو حضور نے قبول نہیں کیا، کبھی قبول کر لیا کبھی نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں مجھے کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ کا کوئی مشورہ حضور نے رد کیا ہو۔ ابو بکر صدیق کا ہر مشورہ حضور نے قبول کیا۔ جہاں تک میں نے آپ کی سیرت کو پڑھا ہے نا جی، ابو بکر صدیق کی سیرت کے مشورے کو حضور نے، مثلا بدر میں لے لیں، ادھر حضرت عمر فاروق ہیں، ادھر امیر حمزہ ہیں، حضور کے چچا بھی اور انتہائی محترم اور اسلام کے شیر، اللہ کے شیر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے جو گرفتار ہوئے ہیں قیدی، کیونکہ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے رسول کے، اور انہوں نے بڑے بڑے مظالم ڈھائے ہیں۔ آج ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے کلیجے ٹھنڈے کریں ان کو قتل کر کے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور قتل کرنے کے بجائے ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے، ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور جو مالدار ہیں وہ 1000 درہم سے 4000 درہم تک فدیہ دے دیں مسلمانوں کو، تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق کا مشورہ جو اس پر عمل ہوگا۔ ہمیشہ ہر مقام پر کوئی مجھے ایک جگہ نہیں ملی کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ قائم کیا ہو تو حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر تمہارا مشورہ مجھے قبول نہیں ہے، میں فلاں شخص کا مشورہ اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ باقی سب کے مشورے حضور نے کبھی قبول کر لیے کبھی نہ کیے۔ یہ ایک صحابی ہیں حضور کے جن کا مشورہ حضور نے ہمیشہ قبول کیا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہمیشہ ہی کردار ادا کیا۔ جنگ بدر میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، احد میں، پھر غزوہ احزاب میں، ہر جگہ پر تلوار لے کر حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے، لہراتے تلوار کو، کوئی نظر آتا تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے۔ پھر غزوہ جو تبوک ہے اس میں تو سارا مال ہی پیش کر دیا حضور کی بارگاہ میں، سارا مال پیش کر کے حاضر ہو گئے۔ اس طرح باقی بھی ہر جگہ پر۔ اب ہم حضور نبی کریم کے وصال اور مابعد کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں، اگر صاحبزادہ صاحب کہیں تو، اور اگر دیگر خطبہ کا ٹائم ہے تو پھر وہ مہمان ہیں ہمارے، ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا، یہ بالکل ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن حضور نے اشارے دیے۔ ان میں سے ایک اقوی اشارہ یہ تھا کہ 17 نمازوں میں حضور مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکے۔ ہاں جی، تو حضور کے بارے میں تو یہی کہیں گے آپ مسجد میں تشریف نہیں لے جا سکے، باقی کوئی پیر ہو فقیر ہو یہی کہیں گے فلاں شخص حاضر نہیں ہو سکا۔ سب کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ فلاں مسجد میں حاضر ہوا، فلاں مسجد میں نہیں حاضر ہوا۔ صرف ایک حضور نبی کریم ہے جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور 17 نمازوں میں حضور تشریف نہیں لا سکے، کیونکہ مسجد نبوی کو بھی جو شرف ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے نا، حضور کی وجہ سے شرف ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ خانہ کعبہ سے بھی حضور کی قبر افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری امت کے علماء، شیعہ ہوں، سنی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، تمام علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضور کی قبر خانہ کعبہ سے افضل ہے اور تمام مقامات مقدسہ سے افضل ہے۔ یہ قاضی عیاض لکھ رہے ہیں شفا شریف میں۔ حضور کو اطلاع دی جاتی کہ حضور جماعت کا ٹائم ہے، اور حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جماعت خود کراتے تھے، اور یحاذا بین الرجلین، بعض اوقات آپ کو 2 مرد جو ہیں وہ ارد گرد سے حضور کو سہارا دیتے تھے، اور قدم آپ کے زمین پر جو ہے نا وہ لگتے تھے، آپ کو وہ سہارا دے کر مسجد میں لے جاتے تھے۔ اس طرح بھی ہوتا رہا۔ لیکن 17 نمازیں ایسی ہیں کہ جو حضور نے گھر میں پڑھیں، اور کچھ نمازیں اشارہ سے بھی پڑھیں آپ نے، اشارہ کر کے بھی، لیکن اشارہ میں آپ نے نہ کوئی
آگے کوئی یہ میزی نہیں رکھوائی جس سے ہم آج کل میزیاں مسجد میں رکھی ہوئی ہیں. صاحب بار شریعت نے بھی لکھا ہے کہ میزی پر جو سجدہ کرتا ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسجد سے میزیاں ختم کرائیں خدا کے لیے. اشارہ فضا میں ہوتا ہے, اشارہ سرانے پر نہیں ہوتا, اشارہ میزی پر نہیں ہوتا, اشارہ کسی جگہ پر نہیں ہوتا, اشارہ فضا میں ہوتا ہے. رکوع کا کم ہوتا ہے, سجدے کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. کبھی آپ میزی پر آپ نے ماتھا نہیں رکھنا, یہ خلاف سنت ہے. حضور نبی کریم نے کبھی کسی میزی پر, ورنہ صحابہ ہزاروں میزیاں پیش کرتے, ہر صحابی میزی پیش کرتا. ہاں جی, حضور اپنی چارپائی کے آگے رکھ لے اور میزی پر آپ سجدہ کریں. کبھی حضور نے میزی پر سجدہ نہیں کیا. یہ ایک بدعت پیدا ہو گئی ہے ہمارے اہل سنت کی مسجدوں میں بھی, ہم اس بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں. بہرحال حضور کو اطلاع دی جاتی کہ جماعت کے ٹائم میں تو فرماتے امروا ابا بکر, ابو بکر کو حکم دو ان یصلی بالناس, کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں 17 نمازوں میں. اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے. حضرت عباس عم رسول موجود تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص موجود تھے, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے, حضرت زبیر موجود تھے حضور کی پھوپھی کے بیٹے, طلحہ موجود تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران موجود تھے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے. ایک بار بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ کوئی اور جماعت کرائے. 17 نمازوں میں مسلسل حضور فرماتے رہے. یہ دلیل افضلیت کی بھی ہے اور یہ اشارہ آپ کی خلافت کی طرف بھی ہے. 17 نمازوں میں مسلسل. ایک بار حضرت عمر کو کھڑا کیا گیا, حضرت ابوبکر صدیق سنت کے مقام پر نہ, مدینہ شریف سے باہر ابھی آپ کا ایک مکان تھا. ایک مکان تو بالکل مسجد نبی جو ہے اس کے اپنا شمال میں تھا, جو جہاں باب صدیق اکبر ملتا ہے آپ کو. اگر شمال میں آپ جائیں نا مسجد نبی کے, تو باب صدیق اکبر ملتا ہے, اس جگہ پر آپ کا مکان تھا. تو دوسرا سنت کے مقام پر تھا, وہاں پر گئے ہوئے تھے. تو لوگوں نے کہا جی تاخیر ہو گئی ہے بہت, نماز کا ٹائم, نماز کا وقت کہیں گزر نہ جائے. حضرت عمر سے کہا کہ آپ مصلی پر کھڑے ہوں اور آپ جماعت کرائیں. پھر حضور سے اجازت لینی بھی ضروری تھی. عرض کی کہ حضور ابو بکر موجود نہیں ہے, بہت انتظار کیا ہے, حضرت عمر کو کھڑا کر دیا ہے, آپ اجازت فرمایا نہیں, عمر نہیں جماعت کریں گے, ابو بکر ہی جماعت کریں گے. اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی اور آپ کے حق بالخلافت ہونے کا اشارہ, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال حضور کے وصال کے بعد ایک تو جگہ کا تعین آپ نے کیا تدفین کا. کسی نے کہا حضور کو لے جاتے ہیں مسجد اقصی میں, وہاں جا کے. کسی نے کہا جی جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں. کسی نے کہا جی مکہ شریف میں دفن کرتے ہیں, اپنا جنت المولا میں جہاں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہے. تو صدیق اکبر نے وہ روایت پیش کی جس میں حضور فرماتے ہیں کہ جو نبی جس مقام پر اس کی وفات ہوتی ہے, روح قبض ہوتی ہے, اسی مقام پر اسے دفن کیا جاتا ہے. تو اس حدیث پاک کی بنیاد پر پھر سارے صحابہ اور اہل بیت متفق ہو گئے حجرہ عائشہ صدیقہ میں آپ کو دفن کیا جائے. وہیں قبر شریف بنی اور وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے. حضور کا فرمان ہے اشک کو اللہ لنا بشک کو لغیرنا, جو سائیڈ پر جو قبر بنائی جاتی ہے وہ لحد جس کو کہتے ہیں وہ تو ہمارے لیے ہے, اور جو درمیان میں ہوتا ہے نا شق, صندوق جس کو کہتے ہیں اردو میں, وہ ہمارے غیر کا ہے, وہ یہودیوں کا طریقہ ہے. لیکن جائز دونوں طریقوں کو قرار دیا, لیکن اس کی افضلیت کی طرف اشارہ دیا کہ یہ طریقہ افضل ہے لحد کا. تو 2 آدمی تھے, ایک لحد بناتا تھا ایک شق بناتا تھا, صندوق درمیان میں. دونوں کو تلاش کیا گیا تو لحد والا مل گیا, صندوق والا نہ ملا. پھر حضور نبی کریم کی لحد بنائی گئی اور اس میں آپ کو دفن کیا گیا. اس موقع پر بھی حضرت علی المرتضیٰ نے جب آپ کو لحد میں رکھا تو فرماتے ہیں حضور آپ پر قربان ہوں, آپ زندگی میں بھی خوشبودار تھے اور وفات کے بعد بھی خوشبودار ہیں. عجیب خوشبو آ رہی تھی آپ کے جسم مبارک سے. بڑے بڑے اچھے واقعات ہیں اس قسم کے اور بھی. حضرت صدیق اکبر نے سارے مسئلے حل کر دیے. خلافت پر بھی آپ پر سب جمع ہو گئے, تمام صحابہ اہل بیت, ایک نے بھی انکار نہیں کیا.
آپ کی خلافت جو ہے نا یہ اجماع صحابہ اس پر قائم ہے، اور ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نا لاہور میں ایک میٹنگ تھی میاں شہباز شریف کے پاس، وہاں سارے فرقے آئے ہوئے تھے، تو حاجی فضل کریم صاحب مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ تو وہاں پر ایک اہل تشیع کا مبلغ تھا، وہ کہنے لگا جی ہم ان کو خلفاء نہیں مانتے، ابو بکر عمر عثمان کو، صحابی تو ہم مانتے ہیں، ہم خلفاء نہیں مانتے۔ میں نے کہا اگر آپ خلفاء نہیں مانتے تو آپ پکے کافر ہیں، جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہ مانے وہ پکا کافر ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے نا احمد سید کاظمی صاحب اور مفتی عبدالقیوم صاحب بعد میں کہنے لگے کہ آپ نے اس مسئلے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کس طرح؟ میں نے کہا آپ اصول فقہ کی کتابوں کو پڑھیں، اصول شاشی کو پڑھیں، نور الانوار کو۔ اجماع کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا اجماع جو ہوتا ہے نا وہ صحابہ کا ہوتا ہے، اور وہ منصوص ہوتا ہے، سب صحابہ اپنی رائے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس اجماع کا انکار ایسے ہے جیسے کسی آیت کا انکار کرنا۔ قرآن کریم کی آیت کا انکار کرنے والا جیسے کافر ہے۔ تمام صحابہ کی جب کھلی رائے، واضح رائے سامنے آ جائے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، کتاب الاجماع میں، سب اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح ہی ہے، لیکن ہم تو اس ادھر متوجہ نہیں تھے، آپ نے ان کو کافر کہہ دیا۔ میں نے کہا جو خلیفہ نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے۔ تو میں نے کہا اہل سنت کے مطابق تو اس لیے وہ کافر ہے کہ وہ اجماع منصوص کا انکار کرتا ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک اس لیے کافر ہے کہ ان کے نزدیک اطاعت رسول جو ہے اس کا اجماع جو ہے نا اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، تو اطاعت رسول بھی حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر جمع ہو گئی۔ آل رسول میں سے بھی کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے بیعت کی، کسی نے جلدی کی، کسی نے بدیر کی، سب نے کی۔ تو اطاعت رسول کا اجماع جو ہے اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ تو اہل تشیع کا قاعدہ ہے کہ جو اطاعت رسول کا اجماع قائم ہو جائے تو اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تمام صحابہ جس بات پر جمع ہو جائیں اور وہ اپنی رائے ظاہر کر دیں، یہ نہ ہو کہ کچھ ظاہر کریں کوئی خاموش رہے، سب کے سب ظاہر کر دیں، اس کو اجماع منصوص کہا جاتا ہے، اور اجماع منصوص کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ پھر آپ نے جو مسئلے حل کیے ان میں حضور نبی کریم کی تولیت میں جو اموال تھے، یہ فدق جو ہے نا یہ تقریباً 50-55 کلومیٹر خیبر سے آگے ہے اسی طرف، تو یہ علاقے جو ہے نا جنگ کے بغیر فتح ہوئے، یہ اموال حضور کی تولیت میں تھے۔ تو حضور نبی کریم ان اموال کو اپنے آپ پر بھی خرچ کرتے، مسافروں پر بھی، مہمانوں پر بھی، جہاد میں بھی، اور اپنے اہل بیت پر بھی خرچ کرتے، لیکن حضور نے ان پر نہ اپنی ملکیت قائم نہیں کی، ذاتی ملکیت نہیں حضور نے اس پر قائم کی۔ آپ اس کے متولی تھے، آپ جو چاہتے اس میں تصرف کرتے تھے، لیکن آپ نے ملکیت نہیں آپ نے قائم کی۔ تو حضرت صدیق اکبر کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ حضور نبی کریم کی میراث جو ہے نا وہ وارثوں کو دی جائے، تو آپ نے فرمایا حضور نبی کریم کی حدیث ہے انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو یہ صدقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ میرا اپنا مال حاضر ہے حضور کی اولاد کے لیے، جہاں ضرورت ہو میرا اپنا مال حاضر ہے۔ لیکن یہ جو جس طرح حضور تصرف کرتے تھے اس طرح تصرف، خلیفہ رسول بھی اس طرح تصرف کرے گا، مالک نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ نے ایک میٹنگ ہوئی، بخاری شریف میں اس کا ذکر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ان جتنے اموال ہیں اس کا متولی مقرر کرتا ہوں حضرت علی کو، حضرت عباس کو، اور یہ اسی طرح تصرف کریں گے جس طرح حضور کرتے تھے، لیکن مالک نہیں ہوں گے، مالک نہیں ہوں گے، نہ یہ میراث ہوگا، مالک کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس پر سارے متفق ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، اسی طرح رہا، پھر حضرت علی کا دور آ گیا اپنا، تو پتہ نہیں اب یہ ابو بکر صدیق پر کیوں زیادہ زور دیتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے حق نہیں دیا اہل بیت کا، حضرت علی نے بھی نہیں دیا۔ حضرت علی نے بھی جس طرح ابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا اسی طرح اسی فیصلے کو قائم رکھا۔ کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فدق کے اموال اور دیگر جو باغات ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کو ان میں تقسیم کیے ہوں۔
اور اس کو میراث قرار دیا. حضرت علی المرتضیٰ نے بھی کہا جو فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہی میرا فیصلہ ہے. تو یہ تو سب کا اس پر اہل بیت اور صحابہ کا سب پر فیصلہ ہو چکا ہے سب کا. اب اس کو زیر بحث لانا اچھا نہیں ہے. کچھ لوگ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بے ادبی شروع کر دیتے ہیں. بے ادبی تو کسی عام آدمی کی بیٹی کی جائے تو برداشت نہیں ہوتا. ہاں جی, کسی عام آدمی کی بیٹی پر بحث نہیں کی جاتی, کلام نہیں کیا جاتا. تو حضور نبی کریم کی وہ پاکیزہ بیٹی, وہ طاہرہ بیٹی, ان کے بارے میں بحثیں کی جائے, ان پر کلام کیا جائے, انگلیاں اٹھائی جائیں اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جائیں جو انتہائی نامعقول ہیں اور غلط ہیں اور بے ادبی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ ایسے جری ہو گئے کچھ لوگ. بہرحال ہم تو اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں, صحابہ کا بھی کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا یہ شعار ہے. اب میں آپ کی خلافت میں جو بڑے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے, میں کوئی چند منٹوں میں ان پر روشنی ڈالتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فتوحات فرمائیں, بہت سے ممالک آپ نے فتح کیے, جس میں مصر بھی ہے, مصر کے ارد گرد کے سارے علاقے ہیں, اور پھر یہ خراسان اور ماوراء النہر کے علاقے ہیں, یہ بھی آپ نے فتح کیے. افغانستان وغیرہ سارے علاقے آپ نے فتح کیے. اور آپ نے سمندروں تک پہنچے, سمندروں کے ارد گرد جو بندرگاہیں تھیں وہ بھی آپ نے فتح کی. سمندروں میں آپ نے نئی سلسلہ شروع کیا فتوحات کا. پھر حضرت عثمان غنی نے اتنی فتوحات کی جتنی حضرت عمر نے کی سمندروں میں. سمندروں کے اندر آپ نے بہت سے جزیرے فتح کیے, علاقے فتح کیے, چھاونیاں رومیوں کی فتح کی, رومیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے. لیکن ان ساری فتوحات کی بنیاد رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. کتنے جرت مند ہیں, کتنے باہمت ہیں, کتنے عظیم حضور کے ساتھی ہیں. جب حضور کا وصال ہوا نا تو عرب سارے کا سارا پلٹ گیا. صرف مدینہ شریف میں جمعہ قائم ہے یا مکہ شریف میں, باقی سب جمعے بند ہو گئے. اور سب قبائل نے کہا جی حضور کی مدت ختم ہوگی دین کی, آپ کی وفات سے دین کی مدت ختم ہوگی. کچھ نے کہا جی اب ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے, زکوٰۃ میں ہم اسلام کو نہیں مانیں گے, زکوٰۃ کا مسئلہ ختم. اور کچھ نبوت کے جھوٹے دعوے دار منظم ہو گئے, جن میں مسلمہ کا عذاب تھا. 40,000 کا لشکر اس کے پاس تھا. 40,000 کا لشکر کبھی حضور کے ساتھ جمع نہیں ہوا ساری زندگی. 40,000 کا لشکر کسی غزوہ میں حضور کے ساتھ جمع نہیں ہوا, اس کے ساتھ جمع ہو گیا. یہ بہت بڑا یہ قبیلہ تھا. اور پھر اور قبائل بھی اس کے ساتھ مل گئے, اور یہ عجیب و غریب طریقے سے لوگوں کو اپنی بتاتے تھے مجھے یہ وہی نازل ہوئی ہے, یہ وہی نازل ہوئی ہے, میں نے بالآخر غالب آ جانا ہے, میری حکومت قائم ہونی ہے. اس قسم کی پیش گوئیاں کرتا تھا. اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ اتنا لشکر ہے اور بھی یہ لشکر جمع ہو رہے ہیں, تو اس کے ساتھ مل جانے سے شاید کوئی قبائل کو دیگر قبائل کو فائدہ پہنچ جائے گا. بہت بڑی جمعیت جمع ہوئی. اس وقت حضرت صدیق اکبر نے کہا میں جہاد کروں گا. حضرت عمر نے کہا آپ جہاد نہ کریں, مدینہ شریف پر حملہ ہو گیا نا تو مدینہ شریف پر قبضہ کر لیں گے, یا ایرانی کر لیں گے یا رومی کر لیں گے, آپ خدا کے لیے اس وقت جہاد کے لیے باہر نہ نکلیں. حضرت علی بھی ان میں شامل تھے جو یہ مشورہ دے رہے تھے, ابھی حضرت آپ جہاد نہ کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص بھی یہی مشورہ دے رہے تھے, عبد الرحمن بن عوف بھی یہی مشورہ دے رہے تھے, حضرت طلحہ بھی. تمام جلیل القدر صحابی جو ہیں نا وہ زور لگا رہے تھے کہ ابھی آپ جہاد کے لیے نہ نکلیں, کہیں مدینہ شریف پر کوئی آگے باہر سے قبضہ نہ کر لے اور یہاں کی توہین نہ کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محترم تو حضور کی بیویاں ہیں. اگر کوئی لشکر آ جائے یا کوئی درندے آ جائیں جنگل کے اور وہ امہات المومنین کے گھروں میں داخل ہو جائیں تب بھی میں جہاد سے باز نہیں رہوں گا. اور اگر میرا سارا جسم نوچ لیا جائے, جنگل کے درندے آ جائیں, مدینہ شریف بالکل خالی ہو, یہاں پر کوئی نہ ہو, سب جہاد پر گئے ہوں اور درندے میرا جسم نوچ کر لے جائیں, پھر بھی میں جہاد نہیں ترک کروں گا. آپ نے تمام صحابہ کی مخالفت کے باوجود جہاد کا اعلان کیا. صرف 100 بندہ جمع ہوا, 100 تو کبھی کسی غزوہ میں اتنی چھوٹی تعداد تو ابتدا میں بھی نہیں تھی. غزوہ بدر میں بھی 313 تھے. صرف 100 بندہ جو ہے نا جہاد کے لیے آپ کے ساتھ نکلا.
آپ مقام ذل قاد پر پہنچے جو 12 میل دور ہے مدینہ شریف سے. وہاں جا کے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سالار اعظم مقرر کیا، سپہ سالار اعظم لشکر کا، اور 11 لشکر چھوٹے چھوٹے بنائے، پیغام بھیجے ادھر ادھر قبائل کو. کچھ لوگ جمع ہو گئے، چند ہزار لوگ جمع ہوئے، 11 لشکر آپ نے بنائے. اب حضرت خالد بن ولید جب گھوڑوں پر بیٹھ کر نکلے نا جی، جس قبیلے کے پاس سے گزرتے وہ کہتے جی ہم تو مرتد بالکل نہیں ہوئے جی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیں گے. ہاں جی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی نے ویسے ہی آپ کو کہہ دیا ہم مرتد ہو گئے، ہم تو کوئی نہیں ہوئے. جدھر جاتے نا وہ لوگ اتنا رعب و دبدبا قائم ہوا، خلیفہ رسول نے قائم کیا کہ سب مرتد قبیلے واپس آ گئے. اور جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے وہ بھی، ان کا بھی استحصال ہوا، ان کی بھی بے کنی ہوئی. اور پھر بالآخر اکرمہ بن ابی جہل بھی ایک جرنیل تھے، انہوں نے جنگ شروع کی مسلمہ کذاب سے، وہ فاتح نہ ہو سکے. پھر حضرت خالد بن ولید کو صدیق اکبر نے مامور کیا کہ آپ جائیں. تو خالد بن ولید نے جا کے تمام لشکروں کو منظم کر کے ان کو شکست دی. اور یاد رکھیں اس میں بعض خواتین بھی شامل ہوئیں، مردوں کی قلت کی وجہ سے بعض خواتین کو بھی خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت دی، جن میں ام عمارہ بھی تھیں اور بھی خواتین تھیں. یعنی ایمرجنسی میں نا جو پردے کے جو احکام ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں معزز بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں. تو اب ایک آدمی کہتے ہیں یہ ان کے قریب نہیں جانا، بالکل نہ اٹھانا ہے. ہاں جی، کیونکہ ان کا جو پردہ ہے نا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا پردہ داری کو. تو پھر آپ اس کی بات مان لیں گے جو آدمی منع کرے گا، بلکہ آپ بالکل پرواہ نہیں کریں گے. کسی کا منہ ننگا ہے، کسی کا بازو ننگا ہے، کوئی تڑپ رہی ہے، اس کو اٹھا کے آپ گاڑی میں رکھ کے آپ اسپتال میں پہنچائیں گے. تو ایمرجنسی کے حالات میں جو پردہ کے احکام ہیں نرم ہو جاتے ہیں، اور جہاد سے بڑی کوئی ایمرجنسی نہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آپ پانی ڈھوتی نہیں مدینہ شریف سے جنگ احد میں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی پانی ڈھوتی نہیں زخمیوں کے لیے. ان سے بڑھ کر کون سی عورت پردہ دار تھی، لیکن جہاد میں انہوں نے بھی اپنی خدمات پیش کی. تو اس جنگ میں بھی بعض خواتین نے حصہ لیا. حضرت ام عمارہ کا کردار بہت بڑا ہے. بہرحال یہ نبوت کے منکر تھے، مسلمہ کو نبی مانتے تھے، حضور نبی کریم کو بھی نبی مانتے تھے. یہ بالکل مرزا قادیان کی طرح تھے. جیسے یہ قادیانی کہتے ہیں جی حضور نبی کریم بھی نبی ہیں اور ہمارا مرزا بھی نبی ہے، اسی طرح یہ مسلمہ کذاب کو ماننے والے کہتے تھے حضور بھی نبی ہیں اور مسلمہ کذاب بھی نبی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوتا تھا، اشہد ان مسلمہ رسول اللہ بھی ہوتا تھا، دونوں پڑھے جاتے تھے اذان میں. تو اس کے باوجود ان سے جہاد ہوا، 20,000 بندے قتل ہوئے ان کے. پھر انہوں نے اسلحہ ڈال دیا، اور صحابہ کرام کے کوئی 1300 کے قریب. اتنے تو حضور کی پوری زندگی میں بندے نہیں قتل ہوئے. کافروں کے بھی ملا کے مسلمانوں کے شہید ہوئے، کافروں کے قتل ہوئے وہ کوئی 150 کے قریب بنتے ہیں. پورے جو غزوات اسلامیہ ہیں یہ سریات ہیں. لیکن اس ایک جنگ میں 600-700 تو حافظ قرآن شہید ہوئے. اور پھر حضرت عمر فاروق نے بعد میں مشورہ دیا کہ حضور قرآن کو کتاب کی صورت میں جمع کرائیں، کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، حافظ سارے شہید نہ ہو جائیں. ابو بکر صدیق نے کہا وہ کام کیسے کروں جس کو حضور نے نہیں کیا؟ تو فرمایا اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن یہ بہتر ہے. یعنی بعض کام ایسے بھی ہیں جو حضور نے نہیں کیے لیکن پھر بھی وہ بہتر ہوتے ہیں. ہاں جی، عرض کیا حضور اگرچہ حضور نے یہ کام نہیں کیا کتاب کی شکل میں قرآن کو جمع کرنے کا، لیکن ہے یہ بہتر، آپ یہ ضرور کریں، خلیفہ رسول آپ یہ کریں، یہ بہتر کام ہے. تو پھر حضرت زید بن ثابت انصاری جو حضور کے کاتب وحی تھے ان کی ڈیوٹی لگی ہے، قرآن پاک کتاب کی شکل میں جمع ہوا. یہ بھی صدیق اکبر کا کارنامہ ہے. پھر جب سارے عرب پر کنٹرول ہو گیا، ادھر عمان پر کنٹرول ہو گیا، ادھر یمن پر کنٹرول ہو گیا، ادھر نجد پر کنٹرول ہو گیا، ادھر پورے کے پورے عرب کے قبائل جو ہیں واپس اسلام میں آ گئے اور اسلام کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں پر. ہاں جی، اور اب پھر صدیق اکبر نے خطبہ دیا، جہاد کے فضائل اس میں بیان کیے. خالد بن ولید کو کہا کہ آپ ایران پر حملہ کریں. عراق کا علاقہ اس وقت ایران میں شامل تھا. تو جنگ سلاسل ہوئی، 1,20,000 لے کر وہ آیا ان کا جو جرنیل تھا رستم، اور آپ کے پاس تو 30,000 کی فوج تھی. تو حضرت خالد بن ولید نے اسے قتل کیا اور
ان کو پسپا کیا، رستم کو بھی قتل کیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ مسلمان ہو جاؤ تمہیں سلامتی ملے گی، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر جزیہ دے کر رہو۔ یہ نہیں ہے جس طرح آج کل کہتے ہیں جی کہ بالکل غیر مسلم مسلمانوں کے برابر رہیں گے، یہ نہیں ہوا، کبھی یہ نہیں ہوا، بلکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ کا اصول چلایا جاتا ہے۔ اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، اور غیر مسلموں کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی عبادتگاہ کے اندر اپنے ہم مذہب لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن باہر نہیں، مسلمانوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے، نہ لٹریچر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور ان کے اوپر ایک نشانی ہوتی ہے سر کے اوپر یا کندھے کے اوپر، جس سے پتہ چلے کہ یہ غیر مسلم ہے، ان کو کوئی السلام علیکم نہ کہے۔ یہ ساری پابندیاں ہوتی ہیں، اور وہ ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا جاتا، غیر مسلموں کو عہدہ نہیں دیا جاتا اسلامی ریاست میں۔ اب تو ماشاءاللہ چیف جسٹس بھی بن جاتا ہے، ایک ہندو اٹھ کے چیف جسٹس بن جاتا ہے، اور جس کو چاہتے ہیں وزیر بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ کچھ اور عہدہ دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنا ایک سیکٹری مقرر کیا یہودی کو، خازن سیکٹری، ناظم مالیات، حساب کتاب لکھنے والا، منشی یعنی جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ اس کو ہٹا دیں، تو انہوں نے خط میں لکھا کہ یہ بہت قابل ہے، اس کے بغیر نا نظام مملکت نہیں چل سکتا، بہت قابل ہے یہودی۔ تو حضرت عمر نے لکھا کہ مات الیہودی و فانتظم، یہودی مر گیا ہے، اس کی جگہ پر انتظام کرو۔ مرا نہیں تھا، فرمایا اگر یہ مر جائے تو انتظام کرو گے نا، تو یہ مر گیا ہے، سمجھ لو یہ مر گیا ہے، اس کی جگہ پر انتظام کرو۔ تو اسلامی ریاست کے اندر جتنے عہدے ہوتے ہیں مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں، کافروں کو نہیں دیے جاتے۔ یہ کوئی برابری نہیں ہے، یہ جو آج کل ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے یا ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں، واویلے کر رہے ہیں کہ یہ مرزئی بھی مسلمانوں کے برابر ہیں۔ ہاں جی، حالانکہ مرزئی تو مرتد ہیں، اور مرتد غلیظ ہیں، ان کے لیے تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جنگ یمامہ میں ادھر جا کے حضرت خالد نے کہا کہ 3 آپشن ہیں، یا اسلام لے آؤ، دوسرا جزیہ دے کر ہمارے متحد ہو کر رہو، تم رہ سکتے ہو، تیسرا اس قوم سے جہاد کرو جو دنیا کی زندگی کو اتنا پسند کرتے، جو موت کو اتنا پسند کرتے ہیں جتنا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، حیات کو پسند کرتے ہو، اس قوم سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ 3 آپشن دیے، لیکن جنگ یمامہ میں نہیں دیے۔ ان سے کہا یا تو واپس آ جاؤ یا لڑو، تم رہ نہیں سکتے۔ منکرین نے ختم نبوت کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی، وہ اسلامی ریاست میں زندہ رہ سکتے، یہ بات ذہن میں رہے۔ کسی بھی منکر ختم نبوت کو اسلامی ریاست میں رہنے کی کبھی اجازت نہیں دی گئی، کبھی کسی اسلامی بادشاہ نے بھی اجازت نہیں دی، کسی نے بھی ان کو پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں دی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو یا ان کی امتوں کو۔ یہ سب سے پہلی بار یہ انگریزی دور میں ہوا، وہ تو انگریز کی حکومت تھی، اب یہ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے کہ مرزئیوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور مرزئیوں کو ہر محکمے میں مرزئی بھر دیے گئے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مرزئی بہت تھوڑے ہیں، مرزئی بہت زیادہ ہے۔ کس طرح؟ ایک تو وہ ہیں جو اوپر سے مرزئی آ رہے ہیں باپ دادے سے، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جن کو مرزئیوں نے رشتہ دیا، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس میں بڑے بڑے فوج میں اور سول میں بڑے بڑے افسران ہیں، حاکم ہیں، اور اس میں بیوروکریٹس میں اور پولیس میں اور تعلیم میں اور عدالتوں میں بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ جن کو مرزئیوں نے رشتے دیے ہوئے ہیں، اور مرزائنیں ان کے گھر میں کام کر رہی ہیں، ان سے فارم پر کروا لیا گیا کہ وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، یہ بہت زیادہ ہے۔ تیسرے جو ہیں نا، وہ ہیں جو مرزئیوں سے مفاد حاصل کرتے، اس میں پیر فقیر بھی ہیں، اس میں جبے والے بھی ہیں، داڑھیوں والے بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے مطلب ہے کہ اہل سنت کے گھرانوں کے، دوسرے دینی گھرانوں کے لوگ موجود ہیں جو مرزئیوں سے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اور وہ بالکل مرزئیوں کے بارے میں نہیں بولتے، وہ اپنے مفادات کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے اپنے مفادات کو، اور وہ مرزئیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ 3 قسم کے مرزئی ہیں، مرزئی تھوڑے نہیں ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید کچھ لوگ ہم میں سے کھڑے ہوں گے اور وہ ایک ایسا انقلابی اقدام اٹھائیں گے جس سے ختم نبوت کا عالم بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے ہم نا امید نہیں ہیں، ضرور ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے مرزئی کان پکڑ پکڑ کے ان کو نکالا جائے گا۔
پاکستان سے، اور پاکستان کو مرضیوں سے پاک کیا جائے گا۔ اب میں ختم کرتا ہوں۔ ادھر عراق میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر شام میں ہوا۔ ادھر شام میں ملک شام بہت بڑا ملک تھا اس وقت، اب تو چھوٹا شام ہے، اس وقت بڑا شام تھا۔ یہ شام بھی فتح ہو گیا، ابو بکر صدیق نے کیا۔ ادھر یہ عراق کا ملک بھی آپ نے فتح کر لیا، اور بالکل قریب پہنچ گئے مدائن کے، جو دارالخلافہ تھا ایران کا، اس کے بالکل آپ قریب پہنچ گئے۔ یعنی دونوں طرف جو سپر طاقتیں تھیں، دونوں سے علاقے آپ نے حاصل کیے اور اسلامی ریاست میں شامل کیے۔ تو واللہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب ہم کردار پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ حضور نبی کریم کا بہت بڑا فیض تھا، اور حضور نبی کریم کی بہت بڑی تربیت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین اقتداء تھی جو ابو بکر صدیق نے انجام دی۔ بڑی ہمت اور بڑی جرأت کے ساتھ فیصلے کیے اور اسلام کو سربلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ امت کو حضرت صدیق اکبر کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب میں نے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لیا، میں تو ایسے آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں کوئی 20 منٹ تقریر کروں گا، لیکن وہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے کوئی پونا گھنٹہ ہو گیا، خلاصہ ہی میں نے بیان کیا سیرت کا۔ اچھا، یہ کوئی کتابیں ہیں فری ہیں فی سبیل اللہ، ان کی میں یہ نہ سمجھنا کہ میں اب قیمت لوں گا، یہ فری ہیں، جو پڑھنا چاہیں نا صاحب سے لے لیں، یہ کوئی تحفہ ہے، نہیں اور بھی جو لوگ پڑھنا چاہیں لے لیں آپ سے۔